बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 फरवरी है, दिन है हफ्ते का बड़ा यादगार दिन है। 8 फरवरी 2024 को याद करें और पाकिस्तान में इस वक्त 4 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक पहेली रखनी है, वो ये कि ख्वाजा आसिफ एक किताब की रुनुमाई की तकरीब में गए और उन्होंने वहाँ पे फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने दौलताना साहब से एक किताब ली थी। तो मुझे वालिद साहब ने कहा, ख्वाजा सफदर ने, कि ये किताब जो है वो दौलताना साहब को वापस कराओ। मैं वापस करने गया तो मैंने रास्ते में कुछ पढ़ा तो किताब मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने जाकर दौलताना साहब से कहा कि अगर आप माइंड न करें तो ये किताब कुछ अरसे के लिए मुझे दे दें, मैं पढ़ूंगा। तो दौलताना साहब ने कहा कि बच्चू, किताब जो देना वो उल्लू का पट्ठा होता है और जो किताब पढ़ के वापस कर दे वो बड़ा उल्लू का पट्ठा होता है। अब इसमें उल्लू का पट्ठा कौन हुआ, ये आप पे पहेली है, आपने जो है वो बताना है। ये वजीर दिफा है और ये अपनी तरफ से मशकरी कर रहा था इतनी बड़ी तकरीब में, और हैरत है उस शख्स पे जिसने जो है वो किताब की रुनुमाई में जो है वो इस चंगड़ को वो बुलाया। ये किताबों की रुनुमाई में बुलाने वाला शख्स है। ये तो कहीं पे जुगतबाजी हो, कहीं पे फोश या जूमानी ड्रामा हो, जिस तरह लाहौर में चलते हैं या गुजरांवाला में चलते हैं, तो उसमें आप इस नट को, इस भांड को जो है वो बुला सकते हैं। बहरहाल ये फौज का बॉस है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम डरते हैं। बहरहाल आज आपको कुछ जो है वो सुर्खियाँ सुनानी हैं कि ये मुल्क जो है ना, यानी आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी थी कि अल्लाह ने इस मुल्क को पिछू पकड़ो, वरना ये मुल्क हत्था चुक गया। यानी ये अमरीका को अगे लांग गया है, ये इंडिया को अगे लांग गया है, ये कनाडा को अगे लांग गया है। इसको पकड़ो, वरना ये इतनी तरक्की कर जासी कि तुम्हारी समझ ची ना आसी और बहुत आगे निकल जासी। ये है आज का अखबार, और ये अखबार मैं आपको कुछ सुर्खियां ये आप चेक कर लें। ये अखबार, इस पे ये आप किसी से पूछ सकते हैं मार्केटिंग वाले बंदे से कि इस पे जो है वो कितना खर्चा आया होगा। ये शक्ल भी आप देख लें, लेटरिनों पे लगी होती है, टट्टियों पे लगी होती है। ये तस्वीर बड़ा 10 रुपए ते छोटा 5 रुपए। ये मैं जो है ना पहली आपको सुर्खी पढ़ के सुनाऊंगा। सुर्खी है, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है, आर्मी चीफ। ठीक है जी, 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके हैं। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहां हैं, किथे हो तुसा? क्योंकि एक्सटेंशन हो गई, यानी मुस्तकबिल तो जबरदस्त न हो गया। नवंबर 2025 में रिटायर होना था, अब नवंबर 2027 में रिटायर होना है। और फिर मेरा ख्याल है साथ एक्सटेंशन तो आपको पता है वो तो झूंगा होना है, वो तो मिलनी है, डरा के धमका के हुकूमत तोड़ दिसा, ये कर दिसा। तो मुस्तकबिल कौन कह रहा है मुस्तकबिल? अगली गल सुनो। मुआशी बहाली का 1 साल बेमिसाल नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुश्किल हालात, सियासी इंतशार और अनगिनत रुकावटों के बावजूद डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मैशत 1 साल में तरक्की की राह पर गामजन। 1 करोड़ 30 लाख वर्ल्ड बैंक ने कहा है खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। खत्ते गुर्बत से ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि केक क्यों नहीं खाते, रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। ये ओ खोते जो गंदम या घास भी खाते हैं और फिर अगू डांदी कटने। एक तो नाजायज घास खाते हैं किसी की जमीन से, फिर अगू डांदी कटने, फिर लेटनी मारने। जमीन तो जिस तरह खोता लेटनी मारना है, ये लेटनी मारने। ये हो गया जी शबाज स्पीड का 1 साल बेमिसाल। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के तसलसल से आम आदमी के हालात जिंदगी बेहतर हुए। न मैं आम आदमी हूं, न आप आम आदमी हैं। इन लोगों के लिए जो आम आदमी हैं वो यूसुफ रजा गिलानी हो गया, काला यरकान हो गया, उसका बेटा हो गया, अता टर्टर हो गया, राणा सनौल हो गया, उनके ज़ाहिर हालात बेहतर हैं, हमें कोई शक भी नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी,
یہ بھی آپ چلے جائیں دکان پہ، ہم نے تو وہ عمران خان کے دور میں اتنا مہنگا پٹرول 150 روپے کا، وہ غضب خدا کا، اور اب 257 257 نا، عمران خان کے دور میں 50 روپے کا کلو جو ہے نا وہ آٹا، غضب خدا کا، اندھیر نگری ہن 100 توتے، کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے نا اب ریکارڈ کمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ حکومت پر اعتماد، ترسیلاتی زر میں ریکارڈ اضافہ۔ یہ اضافے سنیے ہو تو سا، یعنی تو سا کہہ رہے ہو کہ یہ حکومت نکمی ہے، ویسے نکمی ہے۔ پاک چائنا دوستی کا شاہکار، وہ جو محسن نقوی گئے امریکہ میں اینٹی چائنا میٹنگ میں، اور وہ اس سے ناک سے لکیریں کھنچوائی ہیں، چائنا نے وہ ناک سے لکیریں کھنچوائی ہیں اور تمام وضاحتیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں شی پنگ نے جو صدر ہیں پہلی دفعہ کسی وزیر لیول کے بندے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ اب شی پنگ کا سٹیٹس ظاہر ہے، وہ کسی محسن نقوی جیسے لگڑ کو وہ صرف ساتھ بٹھایا، اس نے ماں بھین ہک کرن تک، اور پھر 4-5 منٹ بعد جب تسلی کر لیا شی پنگ نے کہ تم لوگ طفیلیے ہو، تم لوگ پیراسائٹس ہو، تم لوگ حرام خور ہو، ہڈ حرام ہو، ہمارے مال پہ پال رہے ہو اور ہمیں میوں کرتے ہو، پھر 5 منٹ بعد جب سن لیا تو پھر وہاں سے اٹھا دیے گیا کہ چل نہ سن، دھو جا۔ یہ جو ہے نا وہ چین میں ہوا ہے، شاندار پاک چین دوستی۔ اس کے بعد 2024 سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ سفارتی $1 یا $1 جو ہے نا وہ کسی نے یہاں پہ انویسٹ نہیں کیا۔ کامیابیوں کا سال۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی خراب کی تھی نا، ابھی وہ جو سننے میں آ رہا ہے، جو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دے رہا ہے سعودیہ 1 سال کے لیے 1 ارب اور 20 کروڑ کا، وہ آپ کو اصل کہانی بتاؤں کہ ریکوڈیک کے جو وہ 15% شیئر لے رہا ہے، وہ جو سونے کی کان لے رہا ہے، اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا جی، اس میں وہ کہ جی تیل ادھار لو کیونکہ انہیں چلا جانا ہے، ان کا کیا ہے، یعنی آپ 77 سے دیکھ لیں، یہی اشتہار چھپتے رہے، یہی جو ہے نا وہ سرخیاں چھپتی رہیں، یعنی وہ جو ہے نا، اور یہ بالکل تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا، جو ہے نا وہ قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ سپہ سالار کتنے آئے تھے، ایک تو تھے سپہ سالارن، حالانکہ جڑے چھوٹے چھوٹے ملک نہیں، چھوٹے چھوٹے امریکہ ہو گیا چھوٹا جا ملک، یعنی اس کے علاوہ روس ہو گیا چھوٹا سا ملک، چین ہو گیا چھوٹا سا ملک، ان کا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اور وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے اور ایک وزیر کے ماتحت ہوتا ہے۔ اتھے سپہ سالارن نے ٹبے چڑھے پانے تھے، یری اٹ پٹو سپہ سالار، یری اٹ پٹو سپہ سالار۔ بہرحال اتھے ایک دو سرخی اور آپ کو سناتا ہوں، آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور کدھر ترقی۔ سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلندیوں پر، یہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگلا کیا ہے جی، کہ شرح سود اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی۔ یہ میں نے کہا آپ کو ذرا، یہ آج جو ہے نا، کیونکہ آج یوم سیاہ قوم منا رہی ہے نا، کہ تم لوگوں نے چوری کیا ہمارا مینڈیٹ، اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ چھاپا ہے، اور اس پر بھی ماشاءاللہ کروڑوں روپے اس بھوکی ننگی قوم کے انہوں نے پھونک دیے ہوں گے، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان کا آرمی چیف کو دوسرا خط، ویری سینسٹیو اور بہت اہم ہے۔ اس دفعہ جو نکات اٹھائے ہیں عمران خان نے، وہ پہلے سے زیادہ سنگین ہیں، پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ سنجیدہ لوگ ہوتے، یہاں پہ کوئی تھنک ٹینک ہوتے، تو وہ ان خطوں کو نصاب میں شامل کرتے، کیونکہ پورے ملک کو بہتر کرنے کی پالیسی ہے ان خطوں میں، کہ ملک کو اس بھونچال سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس پہ تھوڑی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد
जब्रेक्शन, ये आपने शायद पहली दफ़ा सुना हो या शायद पहले भी आपने सुना हो। 2024 जर्नैलों को इबरतनाक शिकस्त, इलेक्शन कमीशन को इबरतनाक शिकस्त, दुनिया के सबसे लानती, सबसे बड़े खबीस, सबसे बड़े मकरू, सबसे बड़े बदकिरदार, सबसे बड़े बदबूदार कादी जस्टिस लानत को इबरतनाक शिकस्त दी। और शिकस्त किसने दी? लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे, कल की तरह मुझे याद है, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे सरों के ताज हैं, हमारी बुज़ुर्ग माओं ने छोटे छोटे पोते, छोटे छोटे नवासे अपने साथ रखे हुए थे, और कसम पैदा करने वाले की कि वो उनको कागज़ पे निशान बना बना के जो है ना वो बता रहे थे कि दादो ये निशान होगा, दादो ये निशान होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे मुहाफ़िज़ बैठे हैं हमारे ख्वाबों पर बूट रखने के लिए। यानी वो जो है ना, बहरहाल ये जब्रेक्शन था। उसके बाद अगली जो बात है, महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को किस मुंह से कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े? एंड तो आप इलेक्शन करवाएं ना, ये 60 अरब रुपए तो बचाए ना कौम के। मेरा मतलब है एक एलामिया जारी करें GHQ में टाइप हो, क्योंकि उन्होंने सारे काम जड़ा है ना जी, सारे काम, सारी तवज्जो, सारी इंटेलिजेंस, सारा कुछ। मैंने आपको बताया है कि ईसा नकवी को 2 महीने पहले पता था कि ट्रंप जीत जाएगा। अपना अपना IQ है, हमारी एजेंसियों को नहीं पता था, क्योंकि हमारी एजेंसियां सोटे, हमारी एजेंसियां डांगा, हमारी एजेंसियां सोटियां, हमारी एजेंसियां अडयाला जेल पे सारियां जड़ा है ना जो अडयाला जेल पे एक बंदा बंद है, कहीं उसको अच्छी खुराक न मिल जाए, कहीं वो सूरज की रोशनी न देख ले, कहीं उसको ज्यादा पानी न दे दिया जाए, पूरी जड़ा है ना जी वो अफसर वो उत्थे सारे कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। उत्थे ट्रंप ठोक लेता है एस्टेब्लिशमेंट को भी और डेमोक्रेट्स को भी। ईसा नकवी कह रहा था कि ट्रंप जीत जाएगा, 2 महीने से कह रहा था वो। इन्हों को कोना पता है, अपना काम करें था। उसके बाद जिंदगी में आखिरी वोट दूंगा। सोहराब बरकत बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़े प्यारे भी हैं, कश्मीरी हैं। उनको 8 फरवरी वाले दिन सुबह सुबह फ़ोन आया एयर कमोडोर सैयद सुलेमान हैदर का, और उन्होंने कहा कि सोहराब मेरे घर आओ। सोहराब बरकत उनके घर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र, मैंने हर हाल में वोट डालना है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट है। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी। ये वो शख्स था जिसने जो है इंडिया को दिन में तारे दिखाए पठानकोट में 65 में। ये वो शख्स था जिसको इस उम्र में PTI का झंडा उठाने पर एक 2% के SHO वड़ाइच ने धक्के मारे बीवी समेत। बहरहाल सोहराब बरकत कहते हैं कि बुजुर्गों के घर पहुंचा, ज़ाहिर हुक्म था हीरो का, और उनको पोलिंग स्टेशन पर लाया। वहाँ पे खड़े लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, वहाँ पे एक तकरीर नुमा की कि किसको वोट देना है। फिर उन्होंने वोट डाला, फिर उनको उनके हुक्म पर घर छोड़ा गया और होता रहा, सारा कुछ हो गया। फिर अगले दिन शाम को उनका फ़ोन आया कि पुत्र सोहराब बरकत, मेरा वोट चोरी हो गया है, मेरा वोट किसी ने चोरी कर लिया है। तुम्हें पता है मेरा वोट किसने चोरी किया है? वो भी तो एयर कमोडोर था, वो भी तो अफसर था, वो भी फौज में था, कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरी जिंदगी का आखिरी वोट मेरा चोरी हो गया है। और जिस तरह मैंने बताया कि इसी तरह हुआ। ये 8 फरवरी, ये यकीन करें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से जिस तरह अले बे पे में से आप बे को किस तरह निकालेंगे, यानी बे को आप निकाल देंगे, ये इसी तरह ये 8 फरवरी इनका पीछा करेगा, इन जालमों का, इन माफियाज का, इन करप्ट टोले का, कि उन्होंने 8 फरवरी को बहुत जुल्म किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। उसके बाद आखिरी वोट बहरहाल एयर कमोडोर का चुरा लिया गया। महारंग बलोच कहते हैं जी इलेक्शन लड़े, मंजूर पश्तीन इलेक्शन लड़े, मेन स्ट्रीम में आए। तुम लोग आने दे तो मेन स्ट्रीम में, वो जी बलोची पहाड़ों से उतरे, हथियार डालें, हथियार रखें और इलेक्शन लड़ो। अब वो इलेक्शन लड़ो तो ना ले हाल थी वे। ये तो और लोग जो है ना उनका यानी एतमाद इससे इस प्रोसेस से उठ रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अख्तर मेंगल जैसा बंदा जो कि इलेक्शन लड़ता है, जिसकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उसका ईमान डगमगा गया है कि लानत पाओ इस इलेक्शन पे। ये इलेक्शन करवाते हैं। दुनिया में तो इलेक्शन कौमों को जोड़ता है, दुनिया में तो फेडरेशन के, अभी आपके सामने हुआ है यार, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जो है ना वो मुल्क का
دنیا کی 10 طاقتور ترین ملکوں کی جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں پہلا نمبر امریکہ کا ہے. سارے جرنیل خلاف تھے, ساری اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی, موجودہ حکومت خلاف تھی, بائیڈن بیٹھا تھا, بائیڈن کی انتظامیہ خلاف تھی, CIA خلاف تھی, میری لینڈ خلاف تھی, لیکن لوگوں کا حکم سارا آنکھوں پہ. ملک ہوتے ہی لوگوں سے ہیں, سسٹم ہوتے ہی لوگوں سے ہے, ملک ہوتے ہی لوگوں کا ہے, لوگ وارث ہوتے ہیں, سرکاری ملازم وارث ہوتے ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں. انہوں نے جی پینٹاگون سے زیادہ کھڑپائیں چاہیے, پینٹاگون سے, ان سے زبردست اسلحہ ان کے پاس. ان کو اگر وہ سپیئر پارٹس بند کر دیں نا دینے, ان کی ساری چیزیں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی. انہوں نے عوام کا فیصلہ تسلیم کر لیا کہ لوگوں کی مرضی ہے. جی کیا ہم خلاف ہیں؟ بالکل ہم نہیں, جو ہے نا ہم نے بھی جو ہے نا وہ مقدمے بنائے, ہم نے بھی جھوٹی سچیں سزائیں سنائیں, ہم نے بھی عورتوں کے نام لیے, ٹھرکی ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, لیکن ووٹ دیا, ووٹ میں کیا کروں. جج نے سزا دے دی, 10 کو 20 کو حلف اٹھانا تھا, 10 کو جج نے سزا سنا دی, اور سزا کے ساتھ کہا جی لوگوں نے ووٹ دیا, میں کیا لوگوں کا کیا کروں, لوگوں نے ووٹ دیا, جا کے صدارت کا حلف اٹھائے. یہ ملک ہوتے ہیں, وہ ترقیاں بھی کرتے ہیں. بہرحال مارنگ بلوچ اور منظور پشتین بالکل جی الیکشن نہ لڑیں, ہاں دماغ شماغ بھی نہ کریں, لیکن اپنی جدوجہد جاری رکھیں. اگر الیکشن لڑے تو مارنگ بلوچ کے 240 ووٹ ہوں گے, اس کے آپ جلد سے دیکھ لیں, اور منظور پشتین کا 160 ووٹ ہوگا, اور دونوں سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی 50,000 کی لیڈ سے جیت جائے گی. اس کے بعد ہم آتے ہیں جبریکشن. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جبر اور ایکشن کو ملا کے جبریکشن ہم نے بنایا ہے. یہ ہوا 8 فروری 2024 کو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کیوں کل سے اس کو فوکس کر رہا ہوں. میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ سمپل سی, یعنی وہ مشرقی پاکستان والے نا ہم سے ناراض تھے, کوئی شک نہیں ہے, اور ناراضگی جائز تھی. 2 بھائی گھر میں نہیں لڑ پڑتے, بہن کے ساتھ نہیں لڑ پڑتے کہ جی تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا ہے, تم نے زیادہ بوٹیاں کھا لی ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی تھے, وہ کہتے تھے کہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جو ہے نا وہ مغربی پاکستان پہ, وہاں تھوڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب 71 میں لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے. اب اس کا کیا حل تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے پیسے لگائے ہیں مغربی پاکستان پہ, اب آپ وزیر اعظم بن جائیں مشرقی پاکستان سے, اور آپ ادھر پیسے لگائیں. اب چٹاگانگ کو ترقی دیں, ڈھاکہ کو ترقی دیں, کھلنا کو ترقی دیں, ٹھیک ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے. لیکن نتیجہ تسلیم نہ کرنے کا کیا انجام ہوا؟ اب یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ نتیجہ اس سے بھیانک ہو رہا ہے. یہ تو بڑی مہربانی ہے, یقین کریں کہ عمران کھڑا ہے درمیان میں. عمران ایک نیوکلیس کی طرح کھڑا ہے, ایک سایہ دار برگد درخت کی طرح کھڑا ہے. عمران خان نے نوجوانوں کے جذبات کو کنٹرول کر رکھا ہے. عمران خان کسی قسم کی ایڈونچر نہیں چاہتے. وہ تو چھوٹا آدمی تھا, یعنی جو ہے نا مجیب الرحمان چھوٹا آدمی تھا, اور اپنے چکر میں پھر اس کے ساتھ ادھر بھٹو یا یہ بھی جلتی پہ تیل کا جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے. میں نے اپنے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ جی 160 سیٹیں تھی اس کی. سمپل سی بات ہے, وہ کالے تھے, وہ گورے تھے, وہ چھوٹے تھے, ان کے قد چھوٹے تھے, وہ کوڑے تھے, وہ مسلی تھے. بھائی جس طرح بھی امریکہ میں ٹرمپ نے, اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا, ٹرمپ موجیں کرے, وہاں پہ لوگوں نے عوامی لیگ کو ووٹ دیا. آپ کون ہوتے ہیں؟ چاچے مامے ہیں آپ نے پاکستان بنایا, آپ نے پاکستان ہٹلر سے چھینا, آپ نے پاکستان فتح کیا, آپ لوگ یوسف بن تاشفین ہیں, آپ لوگ خالد بن ولید ہیں, آپ لوگ جو ہے نا موسیٰ بن نصیر ہیں, آپ لوگ قتیبہ بن مسلم ہیں کہ اساں جی اساں جڑا ہے نا جی ساری کھڑ پہنچی ہوتی. کیوں؟ وجہ انہوں نے کیا, سارا کچھ انہوں نے کیا. ابھی تک کہتے ہیں سیاسی شکاستی. ہم مانتے ہیں سیاستدان بھی 2 نمبر تھے, کمینے تھے, لالچی تھے, ہر کوئی اپنا اپنا سکور سیٹل کر رہا تھا. لیکن حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ کس کے ذمہ تھی حفاظت؟ ڈینگیں کیوں مار رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ٹینک ہماری چھاتی سے گزریں گے؟ گزر گئے ٹینک, چھاتیاں بھی نہیں ٹوٹی اور ٹینک بھی گزر گئے. صرف ایک بات کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوا. ابھی یہ جو آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان جو آ جائیں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں. وہ تو جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے اس کو کمر سیدھی کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. لیکن لوگوں کی وہ جو انر سیٹسفیکشن ہے, لوگوں کی جو مرضی ہے وہ پوری ہو جائے گی. لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا.
یہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا. یہ جبریکشن تھا. قاضی فائدیسہ کو شکست ہوئی, بھیرے کے نائی سکندر سلطان راجہ کو شکست ہوئی, ملٹری جنرلز کو شکست ہوئی, مافیاز کو شکست ہوئی. ایک طرف ایک بندہ, سارے مافیاز, چاہے وہ دین فروش ہیں, چاہے وہ جمہوریت فروش ہیں, چاہے وہ سوشلزم فروش ہیں, چاہے وہ اسلام فروش ہیں, چاہے وہ عمرہ گروپ ہے, یہ نون سارے ایک طرف تھے. ایک بندہ ایک طرف تھا, ایک طرف, جس سے نشان چھین لیا گیا, جس کے امیدواروں کے کاغذات پھاڑے گئے, قبرنگ امیدواروں کو گرفتار کیا گیا, عورتوں کو گھسیٹا گیا, جلسے نہیں کرنے دیے گئے, اور وہ جبریکشن جو ہے نا, جبریکشن وہ جیت گئے. اور لعنت پڑی قاضی فائدیسہ کے منہ پہ, لعنت پڑی جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ کے منہ پہ, لعنت پڑی نواز شریف کے منہ پہ, لعنت پڑی شہباز شریف کے منہ پہ, لعنت پڑی پھلن دیوی کے منہ پہ, اور وہ تقریریں کر رہا ہے ماڈل ٹاؤن میں, ہم یہ کریں گے آ کر اور ہم یہ کریں گے. یعنی عزت نوے تو بغیر تو بندہ تھا. بہرحال جی, عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. پہلے خط کا مذاق بنایا گیا, وہ جی خط ملا نہیں ہے, اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اوپن لیٹر کیا ہوتا ہے. یہاں پہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں, پہلے تعارف کرایا ہے. اس کے بعد میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, کسی کو کوئی شک ہے؟ تیسری بات, میں نے 50 سال تک اس قوم کا نام روشن کیا ہے کسی بھی شعبے میں. لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے. آپ لوگوں نے جو ہے وہ پاکٹ عدالتیں بنائی ہیں. پھر خان صاحب جو لوڈڈ ورڈز استعمال کرتے ہیں, پاکٹ عدالتیں جو ان کے جیب میں ہیں, چاہے وہ یایا فریدی ہو, چاہے وہ عامر بندوق ہو, چاہے وہ لاہور سے آنے والا ڈوگر ہو, کوئی بھی ہو, کہ آپ نے پاکٹ عدالتیں بنائیں. اس کے بعد 1 لاکھ آپ نے چھاپا مارا. صرف آج کے دن 8 فروری کے دن آپ پنجاب میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. مہربانو قریشی کو گرفتار کر لیا گیا. یقین کریں, یعنی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طرح گرفتار کیا جاتا یا اس طرح گھسیٹا جاتا. مجھے ضیاء کچھ عرصہ یاد ہے, ضیاء کا کچھ, مجھے مشرف کا پورا مارشل لاء یاد ہے کہ نون لیگ کی عورتوں کے ساتھ یہ کیا مشرف نے, حالانکہ انہی کی حکومت گرائی تھی. یہ انہوں نے پہلی دفعہ نکالا, یہ پہلی دفعہ انہوں نے نکالا. بہرحال جی, عمران خان نے مزید کہا, اور جو سب سے سخت بات کہی وہ یہ کہ فوج اور عوام میں جو دوریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور روز بروز بڑھ رہی ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ لوگ ناراض ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کی اوقات ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو برش ہے, پالش ہے, ان کی کیا اوقات ہے؟ سارا کو یہی کر رہے ہیں, یہی کروا رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ چند کالی بھیڑیں, ویری امپورٹنٹ, چند کالی بھیڑیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج کو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مارشل لاء لگاتے ہیں جرنیل, یہ فوج میں ریفرنڈم کراتے ہیں کہ ہم مارشل لاء لگائیں یا نہیں, ہاں یا نہ, فوج سے پوچھتے ہیں, لیکن پیچھے طاقت فوج کی استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس بندوق ہے, اسلحہ ہے, ٹینک ہے, کوئی افسر کہاں پہ دفتر میں بیٹھا ہے, کوئی جوان کہاں پہ کھڑا ہے, مارشل لاء ٹھوک دیتا ہے نا. یہ فوج سے پوچھتے ہیں, طاقت فوج کی استعمال کرتے ہیں. تو اپنے مفادات, آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سے, یعنی ابھی 1.5 سال رہتا تھا, ایکسٹینشن کرا لی گئی. کدھر بھاگی جا رہی تھی ایکسٹینشن؟ وہ ایئر چیف مارشل, اس نے ایکسٹینشن کرا لی. اس کا بھائی فارم 47 پہ نون لیگ کا MNA بھی ہے, وہ سدھو صاحب ہے کہ سندھو صاحب ہیں, ایئر چیف مارشل. اس طرح پھر ہوتے ہیں سربراہ. تو بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ناراضگی ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, وہ بڑھ رہی ہے, دوریاں بڑھ رہی ہیں, اور چند کالی بھیڑیں, یہ جو ہے نا وہ اس کی باٹم لائن ہے, اس کا مرکزی خیال ہے. چند کالی بھیڑیں وہ اپنے مفادات کے لیے پوری فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارا رب کریم اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.